بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول لا تفرقوا کی تیسری قسط پیش خدمت ہے۔ سورج کی نوخیز کرنیں مسجد کے میناروں سے ہوتی فرش پہ اتار رہی تھیں۔ سونے کی ایسی روشنی سارے عالم پہ تنی ہوئی تھی۔ جامع کی درسگاہ سے بچوں کے قرآن پاک پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ قاری صاحب کے سامنے بیٹھا اندام اٹک اٹک کر سبق سنا رہا تھا۔ 4 آیتوں کے سبق میں اس کی 8 غلطیاں ہوئی تھیں۔ سبق دھیان سے یاد نہیں کرتا تو کیا کرتا ہے سارا وقت؟ انہوں نے اسے گورا، زور کے بعد دوبارہ سنوں گا، اگر پھر بھی غلطی ہوئی تو بہت ماروں گا، چل اب۔ وہ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ کدھر پھنس گیا یار، وہ بڑبڑایا تھا۔ خیر یہ اتنا بھی مشکل نہیں تھا۔ اس کے برابر بیٹھے لڑکے نے کہا، ہاں اسکول سے تھوڑا الگ ہے، کچھ مشکل بھی، لیکن تھوڑا سا دھیان دو گے تو سب ٹھیک ہوگا۔ ہاں مجھے یہاں آنا نہیں تھا، بس یہ میرے بھائی کی وجہ سے۔ میرا مطلب مجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ اندام قاری صاحب نے دور سے ان کو گورا۔ وہ دونوں سر جھکا کر دوبارہ سے پڑھنے لگے۔ میرا نام زین ہے، زین ارسلان۔ اندام وہ ہولے سے بولا۔ وہ اس طرح سے میں بننے والا اس کا پہلا دوست تھا۔ قسمت نے یوں ان دو موروں کو پاس دیکھا تو بڑی دیر تک مسکراتی رہی تھی۔ ان کے ٹریننگ کیمپ پنڈی کے نواحی علاقوں میں ہی تھے۔ تربیت کے لیے بہترین استاد تھے۔ ان کی مشقیں شروع ہونے کو تھی۔ منتخب شدہ لڑکے پہنچ چکے تھے۔ ادیبان بھی کل رات پہنچا تھا اور صبح سے ہی ٹریننگ کا آغاز ہو گیا۔ سارا دن کی تھکاوٹ دینے والی مشقوں کے بعد وہ ڈائننگ ہال میں پہنچا تو کھانا دیکھ کر اس کا منہ بن گیا۔ اچھا تو یہ بھی اسی آزمائش کا حصہ ہے۔ وہ اسی کے برابر میں بیٹھا نکھری سی رنگت والا لڑکا تھا۔ تو یہ چاہتے ہم اس کھانے سے بد دل ہو کر یہ جگہ چھوڑ جائیں۔ انہیں شاید پتہ نہیں کہ جو یہاں اپنی مرضی سے آیا ہی نہیں، وہ یہ سب اپنی مرضی سے چھوڑے گا کیسے؟ اس نے چاولوں پہ وہ عجیب سا شوربہ ڈالا، کسی من و سلوا کے ایسے کھانے لگا۔ کیا واقعی یہ اتنے مزہ کا ہے؟ ادی نے سوچا اور اس کی تقلید کی۔ پہلا لقمہ لیتے ہی اسے کھانسی آ گئی۔ وہ لڑکا ہنس پڑا۔ ایک بات یاد رکھ، کبھی زندگی میں میرا اعتبار نہ کرا، یوں ہی منہ کے بل گرو گے۔ ادی نے پانی کا گلاس منہ سے لگایا۔ منہ کے بل گرنے والوں میں سے ہوتا تو یہاں نہیں آتا میرے بھائی۔ اس کی بات پہ ہنس دیا اور ہاتھ بڑھایا۔ میں اسامہ ہوں، اسامہ انصاری۔ ادیبان احسان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اگر اس لمحے جان لیتا کہ اس کی زندگی میں اس انسان کی کیا جگہ ہے تو وہ صرف ہاتھ نہ ملاتا، کھینچ کر سینے سے لگا لیتا۔ امریکہ کی ایک ریاست میں واقع چرچ کے پادری نے اسلام کے بارے میں مغلوطات بکی تھی۔ ساتھ ہی وہاں کے لوگوں نے اس کے ہی کہنے پہ قرآن پاک کی نعوذ باللہ توہین کی تھی۔ سارا ملک مشتعل ہو چکا تھا۔ غصے میں بڑے مسلمان آئے دن ریلیاں نکال رہے تھے، احتجاجی مظاہرے، جلاؤ گراؤ توڑ پھوڑ۔ اس دن بھی ہڑتال کی گئی تھی۔ ہاتھ میں ڈنڈے تھامے وہ گروہ دکانیں بند کرواتا پھر رہا تھا۔ جہاں جو دکان کھلی ملتی وہیں مار پیٹ شروع ہوتی۔ ریڑھیاں الٹا دیں، نام کے مسلمان ہو تم سب، شرم کرو، اسلام خطرے میں آئے۔ انہوں نے ہمارے مذہب کے بارے میں کفر بکایا اور تمہیں رزق کی پڑی ہے۔ پاپی پیٹ کے لیے بھوک ہی سب سے بڑا مذہب تھا۔ وہ عام سی رات تھی۔ آدن اپنے کمرے میں بیٹھا پڑھ رہا تھا، ساتھ ہی بستر پہ اریا لٹی رسالے میں مصروف تھی۔ تبھی بیرونی دروازے پہ دستک اور شور اٹھا تھا۔ نعرے ملی جلی آواز، پادری باہر آ، پادری اندر کہاں چھپا بیٹھا ہے، باہر آ۔ یوسف مسیح نے باہر نکل کر دیکھا، تم میں سے کوئی باہر نہیں آئے گا۔ اریا جاؤ، ماں کے ساتھ کمرے میں جاؤ۔ وہ ماں بیٹا اندر بند کر کے انہوں نے کنڈی لگا دی۔ بیرونی دروازہ مسلسل کھٹکھٹایا جا رہا تھا۔ آدن چلو تم بھی اندر۔ ہرگز نہیں۔ آدن تبھی دروازہ توڑ دے گا۔ مشتعل مجمع اندر آ چکا تھا۔ لوگ ہی لوگ، نقاب پہنے وہ کچھ آدمی آگے بڑھے اور انہوں نے دبوچ لیا۔ ابو، وہ چلایا۔ وہ انہیں لیے باہر نکل گیا۔ آدن پیچھے ہی دوڑا تھا۔ یوسف مسیح کا گریبان پھاٹ چکا تھا۔ وہ ان کی گرفت میں ان کے رحم و کرم پہ تھے۔ کافر پادری، انہی کا چٹا بٹا ہے یہ۔ سالے جس تھالی میں کھاتے ہو اسی میں چھید کرتے ہو۔ یہ بھی چرچ میں یہی بکواس کرتا ہوگا، لے چلو اسے، منہ کالا کرو۔ آدن بہت پیچھے تھا۔ مشتعل مجمع یوسف مسیح کو زمین پہ پٹک چکا تھا۔ کسی نے ان پہ وہ سیاہ مائع الٹ دیا تھا۔ خون اور سیاہی مل چکے تھے۔ مارو اسے۔ لاتیں، ٹھوڈے، مکے، ان کی چیخیں شور میں دب گئی۔ وہ پیچھے روتا اور چلاتا رہ گیا۔ اب میرے ابو نے کچھ نہیں کیا، انہیں چھوڑ دو۔ ابو، میرے ابو کو چھوڑ دو، وہ کلمہ پڑھ رہے تھے، اس نبی کا جس نے طائف میں پتھر کھائے اور جواب میں بد دعا تک نہیں کی، جس نے روز خود پہ کوڑا گرانے والی بڑھیا کو کہا، خدا تمہیں صحت دے۔ فرشتے آسمان پہ اس قوم کو شرمندگی سے دیکھتے ہوں گے، ان سے بدلہ لو، اس پادری کو قتل کراؤ۔ میرے بابا نے کیا ان کو چھوڑ دو۔ اس کی سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میڈم نے اس عورت کو ستائش بری نظروں سے دیکھا تھا۔ پہلے دن کے برعکس آج وہ زرق برق لباس میں ملبوس تھی۔ اس کے چہرے پہ میک اپ کی تہیں موجود تھیں، زیورات، خوشبو۔ وہ فیروزہ، تو قیامت لگ رہی ہے۔ وہ شرما گئی۔ نیازی صاحب کا ڈرائیور آنے والا ہوگا، تجھے جاننا ہے؟ ان کی سیکرٹری بن کر
پر میڈم جی مجھے کرنا کیا ہوگا؟ میڈم نے مسکرا کر اس کے گال تھپ تھپایا۔ تو خزانہ کے منہ پہ بیٹھی ہے، تو بس یہ خزانہ دکھا دکھا کر ان کو دلوں کو للچا، جب کوئی اس کو چرانے کی کوشش تو ایسا ڈانگ مانا کہ سامنے والا یاد رکھے۔ نیازی صاحب کی کمپنی کو کامیابی اپنی قابلیت کے بال بوتے پہ حاصل نہ کر سکی، وہ تو اپنے حسن سے جیت کر دے۔ فیروزہ بھی ہنس دی۔ میڈم نے وہ چیک اسے پھینکا، اس پہ لکھی مالیت دیکھ کر اس کی آنکھیں ابل پڑی۔ میڈم کسی کو پتہ تو نہیں چلے گا نا؟ تو میرا راز اور میں تیرا راز رکھوں گی بس۔ تبھی ملازمہ اندر ہے، گاڑی آ گئی ہے میڈم۔ لڑکے جامعہ کے سامنے گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنے میں مصروف تھے۔ اندام بیٹ لیے کھڑا تھا اور حسن گیند کروانے کو تھا۔ دھیان سے اندام، گیند دور ہو گئی، تو خود ہی واپس لائے گا، پتہ ہے، چل گیند کرواؤ۔ پتہ ہونے کے باوجود تیسری گیند پہ اس کے اندر کا آفریدی جاگ گیا تھا۔ گیند اٹھائی اور وہ لڑکیوں کے مدرسے کی چھت پہ دے ماری۔ چول ایک ہی کتا۔ حسن غصے میں آتا تو اظہار پنجابی میں ہی کرتا تھا، کہتا اس سے احساسات کی سب سے اچھی ترجمانی ہوتی ہے، جا اب خود ہی لے کر آ۔ اس نے بلہ پھینک کر خود دی گیند لانے کے لیے آگے بڑھا۔ مدرسے کا بیرونی دروازہ کھلا تھا، چوکیدار نہ جانے کہا تھا۔ وہ کافی دیر کھڑا ادھر ادھر رہا، پھر اندر جھانکا۔ وہ لڑکی سامنے سے آ رہی تھی، اسے دیکھا تو جلدی سے سر پہ دوپٹہ سیدھا کیا۔ کھانا خراب، بدتمیز، یہ لڑکیوں کا مدرسہ ہے، میں باجی جان سے شکایت کرتی ہوں۔ وہ میں دراصل لڑکی اسے گرنے میں ہی آدھا چبا گئی۔ شرم حیا نہیں ہے؟ کو گیند لینی ہے، ادھر آئی ہے۔ وہ جلدی سے آ گیا اور گیٹ بند کر دی۔ کوئی گیند نہیں ہے، دفعہ ہو جاؤ۔ وہ نہ جانے کیوں زور سے ہنس پڑا تھا۔ دے دو نا، وہ جا چکی تھی۔ اسامہ بھاگتے بھاگتے تھک چکا تھا، لیکن مجال ہے جو اس پہلوان ہٹلر نما کنسٹرکٹر نے اسے روکنے کی اجازت دی۔ اور تیز، سالہ اس سے تیز تو دوڑ کر دکھا پہلے، اس نے منہ ہی منہ میں کہا تھا۔ برابر میں دوڑتے ادیبہ نے ہنس کر اسے دیکھا۔ تو نے واقعی میں وہی کہا جو میں نے سنا؟ ہاں بالکل بالکل، 2-4 گالیاں تو اپنے پاس سے جوڑ لے۔ سانس پھولنے لگا تھا۔ ویسے یہ ہمیں دوڑنا کیوں سکھا رہے ہیں؟ انہیں تو ہمیں بادلوں کی طرح ڈٹ کر کھڑا ہونا سکھانا چاہیے، بھاگنا ہر دفعہ بوزدلی تو نہیں ہوتا۔ ادی نے کہا تھا، میرے انکل کہتے ہیں۔ شاباش تمہارے انکل کے بھی، شلا جوانیاں ماریں، تجھے سرائکی بھی آتی؟ ادیباً حیران، ہاں میرے ابا جی کو تو فخر ہے اپنی زبان پہ، پتہ ہے وہ ہمیں گھر میں اور کوئی زبان بولنے نہیں دیتے۔ انٹرسٹنگ سر، میں بتاؤں آپ کو انٹرسٹنگ؟ انسٹرکٹر اس کے سر پہ پہنچ چکا تھا۔ ابو مجمع چھڑ چکا تھا، نعرے مارتے کسی کو مار کر وہ اپنے حصے کی شمع جلا چکے تھے۔ ابو، اس نے بے جان پڑے اس لاشے کو دیکھا اور کرلایا۔ ابو اٹھیں، بے بسی سے روتا چلاتا وہ لڑکا، اس پہ کسی کو ترس بھی نہیں آیا تھا۔ وہ ان کے مذہب سے نہیں تھا نا، وہ اس مذہب سے نہیں تھا نا جو سلامتی کا دین ہے، امن کا مذہب ہے۔ ابو، آگ بھڑک اٹھی تھی، اب ہر شے کو جل کر راکھ ہونا تھا۔ ارسلان نقوی نے ایک نظر اس فائل پہ ڈالی تھی، ان کے ماتھے پہ بال پڑ گئے۔ انہوں نے اپنے سیکرٹری کو بلوایا تھا۔ نشا، یہ کب آئی؟ کون لایا تھا؟ سر، یہ ملک انصر کا ڈرائیور دے کر گیا۔ وہ کہہ کر گئے تھے کہ ملک صاحب آپ کو کال کریں گے۔ ملک انصر ایک جانے مانے جاگیردار تھے، اربوں کی جائیداد تھی، جلد وہ ایک مشہور پارٹی میں شامل ہونے والے تھے۔ یہ ناجائز قسم کی چیزیں میری میز پہ مت لایا کرو، کتنی بار کہوں؟ سوری سر۔ اس نے فائل اٹھائی، نہ جانے کس کی زمین تھی، ان کا ایک سائن اور وہ ملک انصر کی ہو جاتی۔ ان کے ڈرائیور سے کہیں فائل لے جائے اور دوبارہ ادھر کا رخ نہ کر، ورنہ تھانے کا رخ کرنا پڑ جائے گا۔ اوکے سر۔ یونیورسٹی کی نوکری آپ نے چھوڑ دی؟ مدرسے میں چند دن تفسیر پڑھائی اور اب اس سے بھی دل اچاٹ ہو گیا۔ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں عمران؟ مولانا شعبان نے انہیں دیکھا۔ اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی منصب نہیں ہے عمران، اس پہ چھوڑ دو سب کچھ۔ اگر ہر شے اس پہ ہی چھوڑنی ہوتی تو وہ آنکھیں کان ہاتھ پاؤں کیوں دیتا؟ وہ چپ رہ گئے۔ میں اپنی الگ پارٹی بنانا چاہتا ہوں بھائی جان، ایک مکمل مذہبی اور دینی جماعت۔ وہ سنتے رہے، وہ نہ جانے کیا کیا بتاتے رہے۔ ہم شریعت لے کر آئیں گے، اس کا نفاذ کریں گے، اور یہ ہم کون ہیں؟ میں اور آپ۔ وہ مسکرائے تھے۔ اندر اندام اپنے بستر پہ لیٹا تھا، یوں ہی لیٹے وہ منظر سا تازہ ہو گیا۔ وہ خفا خفاسی لڑکی غصے میں اسے سلواتیں سنا رہی تھی۔ وہ لیٹے لیٹے ہنس پڑا۔ کیا ہوا؟ حسن نے پوچھا۔ کیا بات ہے؟ اکیلے اکیلے ہنس رہے ہو؟ کچھ نہیں۔ وہ گڑبڑا گیا۔ بتا دے سجن، میرا بھی ہنسنے کو دل کر رہا ہے۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ پتہ ہے کل جب میں گیند لینے گیا تھا، میں نے وہاں ایک لڑکی دیکھی، وہ کو بہت اچھی لگی۔ پاس بیٹھے علام کی آنکھیں ابل آئیں۔ توبہ توبہ، تم کیسی باتیں کرتا ہے؟ حسن اسے بد مزہ ہو کر دیکھا۔ اوہ، کی ہو گیا؟ ایسی باتیں کرنے سے گناہ ملتا ہے، تمہیں پتہ ہے؟ قاری صاحب کہتے ہیں کہ تم مجھ سے مار کھا کر چپ ہوگا کہ خود ہی ہو جائے گا۔ اس نے ڈپٹا اور اندام کی طرف مڑا۔ اسے دفع کر، ان پٹھانوں کی عقل تو ویسے بھی۔ او سوری، تو بھی تو پٹھان ہے، اسے چھوڑ، مجھے بتا کیسی تھی وہ؟ علام نے کانوں میں انگلیاں ٹھونسی۔ پلار
کو اس کی شکایت کرے گا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ وہ چھٹی پہ کراچی آیا تھا۔ پروفیسر صاحب اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ تمہیں دیکھا تو پہلی نظر میں یوں لگا کہ احسان اللہ سامنے کھڑا ہے، تم ہو بہو باپ کی طرح نظر آتے ہو۔ وہ مسکرا دیا، خدا تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب کرے۔ وہ کھانے کے بعد واک کے لیے باہر آیا تو ماریا کتاب لیے سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی۔ اس نے بیگ سے وہ گلابی ریپر میں لپٹا تحفہ نکالا اور اس کی گود میں ڈالا، ہیپی برتھ ڈے۔ وہ چونک پڑی، او سوری، 16 دن بس ہی ہیپی برتھ ڈے۔ وہ ہنس دی۔ آپ کو کیسے پتہ چل محترمہ، ایک فوجی کو ہر چیز کا پتہ نہیں ہو تو اور کسی ہوگا۔ یہ تو سراسر غلط ہوگا نا کہ میں پورے ملک اور باہر کی بھی خبر کو اور اپنے گھر اور گھر والوں سے بے خبر ہوں۔ تھینک یو۔ وہ اس کے پاس سے گزر کو اوپر جانے کو تھا۔ بابا نے بہت مس کیا آپ کو۔ صرف بابا نے؟ وہ ریلنگ پہ جھکا، وہ گلابی ہو گئی تھی۔ تم سب کے حق میں یہی بہتر ہو کہ یہ محلہ چھوڑ دو۔ ان جنوں کے سر پہ تو خون سوار ہے۔ وہ ان کے محلے کے ہی کچھ لوگ تھے، وہ جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ یوسف صاحب تو چلے گئے، اب جو زندہ ہیں ان کے لیے تردد کریں۔ بہن جی اپنے بچوں کو لے کر چلی جائے، میں نے سنا ہے وہ اس گھر کو بھی آگ لگانے کی کوششوں میں ہیں۔ وہ دہشت کے مارے تھر تھر کانپتی عورت، ایک جوان لڑکا اور وہ کمزور لڑکا، خدا غرض کرے ان لوگوں انہوں نے ہمارا نام بدنام کر رکھا۔ یہ تو کہیں سے بھی مسلمان نہیں ہیں۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، اکثر لوگوں کو تو میں نے پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں، جانے کون کون تھے۔ اگلے صبح وہ گھر خالی تھا۔ وہ 3 افراد اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ شام میں وہ لڑکے حسب معمول کرکٹ کھیل رہے تھے۔ بیٹ اندام کے ہاتھ میں تو ذہن نے اسے خبردار کرنا مناسب سمجھا، دھیان سے، اس دن بھی تو نے گیند ادھر پھینکی تو پھر ملی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، پہلی بال پہ شاٹ مر کا اندام صاحب نے گیند لڑکیوں کے مدرسے میں دے ماری۔ کوئی بات نہیں، میں لے جاتا ہوں۔ لال بابو کا دوستوں کو اطمینان سے کہتا وہ جامعہ کے دروازے پہ آیا۔ چوکیدار موجود تھا۔ دروازہ بند مدعا بیان کیا۔ 2 منٹ میں وہ گیند لیے باہر آ گیا۔ اب دوبارہ نہ ہے، ساتھ ہی تنبیہ، دوسرا شاٹ، تیسرا، چوتھا، 5واں پہ بال پھر ادھر۔ وہ پھر سے گیند لینے آن پہنچا۔ میں نے کہا تھا نا دوبارہ نہیں آنا۔ چوکیدار نے آنکھیں دکھائی، بس آخری دفعہ۔ نہیں چاچو لا دو نا۔ اس کی لاکھ منتیں کرنے پہ وہ اندر گیا تھا۔ اندام نے کھلے گیٹ سے اندر جھانکا۔ وہ لڑکی کہیں بھی نہیں تھی۔ میڈم صوفے پہ نیم دراز تھی، کان سے ریسیور لگا ہوا تھا۔ لے نیازی صاحب خالی شکری کا، میں نے اچار ڈالنا ہے، 5% کی بات ہوئی ہے۔ وہ چڑیا اگر نہ آتے تو یہ شرز آپ کو خاک ملتے۔ وہ ہنس پڑی، ہیرے کی پہچان تو بس جوہری کو ہوتی ہے نا، اور عائشہ تو میرا مطلب روبینہ تو مہر جوہری ہے۔ جی خیر میری رقم بھجوا دیجیے گا۔ اس نے فون رکھا اور اپنے سر پہ چپت ماری، تو بھی نا۔ اس نے فون رکھا اور اپنے سر پہ چپت ماری، تو بھی نا۔ وہ تو نیازی گھمبڑ ہے جو یہ بات پکڑ نہیں سکا، ورنہ تو۔ وہ اٹھی اور الماری کے پاس آئی، لاک کھولا اور اندر سے وہ بیگ نکالا۔ اس بیگ پہ لگا تالا کھول کر اس نے اسے میز پہ الٹا۔ وہ کچھ کاغذات تھے، ایک فائل، پاسپورٹ روبینہ لاشاری، ایک فائل پہ جلی حروف میں لکھا تھا۔ اس نے وہ پاسپورٹ اٹھایا، عائشہ راملے، شہریت نیو دہلی۔ وہ ایک کارڈ تھا، را ایجنٹ عائشہ کو، ورکور نیم روبینہ لاشاری، مشن AES 114۔ اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔